اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. ہم سب کبھی نہ کبھی تو یہ سوچتے ہیں کہ جب مدینے جائیں گے، مکے جائیں گے تو دل کی کیفیت کیا ہوگی، وہ سرور کیسا ہوگا. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ اس قید سے آپ سب کو جلدی رہائی بھی عطا فرمائے اور مکے مدینے کی حاضری بھی نصیب فرمائے. شاعر کہتے ہیں سوچتا ہوں میں وہ گھڑی کیا جب گھڑی ہوگی، سوچتا ہوں میں وہ گھڑی کیا جب گھڑی ہوگی، جب در نبی پر ہم سب کی حاضری ہوگی، جب در نبی پر ہم سب کی حاضری ہوگی. جب انشاءاللہ مکے سے مدینے جاتے ہیں نا تو ہوائیں بدلنے لگتی ہیں، خوشبوئیں بدلنے لگتی ہیں. تو شاعر کہتے ہیں بات کیا ہے باد صبا اتنی کیوں معطر ہے، بات کیا ہے باد صبا اتنی کیوں معطر ہے، سبز سبز گنبد کو چوم کر چلی ہوگی، سبز سبز گنبد کو چوم کر چلی ہوگی. سب مل کر جب در نبی پر ہم سب کی حاضری ہو. بڑی پیاری التجاہات اٹھا کر دعا کریں. آرزو ہے سینے میں گھر بنے مدینے میں، آقا آرزو ہے سینے میں گھر بنے مدینے میں، ہو کرم جو بندے پر بندہ پروری ہوگی، ہو کرم جو بندے پر بندہ پروری ہوگی. سوچتا ہوں میں وہ گھڑی کیا جب گھڑی ہوگی، جب در نبی پر ہم سب کی حاضری ہوگی. انشاءاللہ جلد حاضری ہوگی انشاءاللہ. درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس کا مضمون ہے کہ جو کوئی شخص مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھے اللہ کریم اس پر اپنی 10 رحمتیں نازل فرماتا. 10 بار درود پاک پڑھے اللہ 100 رحمتیں نازل فرماتا. اور اگر کوئی 100 بار درود پاک پڑھے تو اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ بندہ نفاق اور دوزخ کی آگ سے بری ہے، اور قیامت کے دن اسے شہیدوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا. اب بتائیں 100 بار درود پاک پڑھنے میں وقت ہی کتنا لگتا ہے. میں آج سینٹرل جیل میں ہمارے اسلامی بھائیوں کے درمیان بیان کرنے آیا ہوں. مجھے اچھی طرح اندازہ ہے کہ آپ باہر کی دنیا میں نہیں جا سکتے، مگر اگر دیکھا جائے تو اس کو بھی ایک بہت اچھے انداز سے یہ وقت گزارا جا سکتا ہے. آپ کے پاس شاید اتنا وقت ہے جو باہر کے مصروف دنیا میں لوگوں کے پاس نہیں ہوتا. آپ چاہیں تو اسی قید کو
اسی مشکل وقت کو اپنے لیے جنت کا سامان بنا سکتے ہیں۔ وہ کیسے کہ اگر آپ روزانہ ہزاروں بار درود پاک پڑھ لیں، ہزاروں بار اللہ کا ذکر کر لیں، ہزاروں بار کلمہ پاک پڑھ لیں۔ ابھی آپ سب نے مل کر بلند آواز سے کہا سبحان اللہ، ذرا پھر کہیے سبحان اللہ۔ کتنی دیر لگی؟ 2 سیکنڈ 3 سیکنڈ۔ سبحان اللہ کہنے میں اتنا ہی وقت لگتا ہے نا، 1 سیکنڈ لگتا ہے، مگر اس 1 سیکنڈ میں آپ نے پتہ ہے کیا کمایا؟ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو ایک بار سبحان اللہ کہے جنت میں درخت لگا دیا جاتا ہے، ایک بار الحمدللہ کہے جنت میں درخت لگ جاتا ہے، ایک بار اللہ اکبر کہے جنت میں درخت لگ جاتا ہے۔ اب آپ بتائیں اتنا آسان جنت میں درخت لگانا؟ سبحان اللہ۔ علماء کہتے ہیں جس کے جنت میں باغات ہوں گے اسے جنت میں جانے بھی تو دیا جائے گا نا۔ اگر آپ یہاں رہ کر اللہ کا ذکر کر کے، درود پاک پڑھ کے، اللہ کی بارگاہ میں خوب دعائیں کر کے، توبہ کر کے، اگر قضائے عمری باقی ہے تو وقت ہے نماز کی پابندی کے ساتھ ساتھ پچھلی نمازوں کی بھی قضا کر کے، یعنی کمال یہ ہو جائے کہ جب آپ قید سے باہر نکلیں انشاءاللہ تو نامہ اعمال میں کروڑوں نیکیاں جمع ہو سکتی ہیں۔ تو قرآن سیکھ لیں، آپ علم دین سیکھیں، الحمدللہ۔ اس سے اچھی کیا بات ہوگی کہ بعض اوقات بعض بزرگوں نے جن کی تاریخ پڑھیں تو کسی وجہ سے انہیں مظلوم ہونے کے باوجود جیلوں میں ڈال دیا گیا، تو انہوں نے وہ جو جیل کا وقت تھا وہ ضائع نہیں ہونے دیا، انہوں نے کتابیں لکھ دی، اس کے اندر جیل کے اندر رہ کر کتابیں لکھی، جیل کے اندر رہ کر زیادہ علم دین سیکھ لیا، اور جب وہ باہر آئے تو ان کی زندگی اور بہتر ہو گئی۔ مگر بدقسمتی سے ہمارے یہاں سننے کو کیا ملتا ہے کہ ہماری جیلوں میں